آج کل ہماری زندگیاں یعنی اگر ہم دھیان دیں تو تقریباً ہر چیز ہی ڈیجیٹل ہو چکی ہے، چاہے وہ کاروبار ہو، تعلیم ہو، سرکاری کام ہو یا بینکنگ، ہم سب کچھ اسکرین پر کر رہے ہیں۔ ہاں بالکل، اور یہ شفٹ اتنی تیزی سے ہوا ہے کہ ہمیں شاید احساس ہی نہیں ہوا کہ ہم پوری طرح ڈیجیٹل دنیا میں منتقل ہو چکے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن اس سب میں ایک بہت ہی بنیادی اور کافی بڑی رکاوٹ کا ہمیں مسلسل سامنا ہے، اور وہ ہے اعتماد یا ٹرسٹ کا قائم ہونا۔ ٹرسٹ، بالکل، کیونکہ جب آپ کسی کو دیکھ نہیں سکتے تو ٹرسٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایگزیکٹ، یعنی جب ہم کسی کے ساتھ آن لائن کوئی معاہدہ کرتے ہیں یا فرض کریں کوئی بڑی رقم ٹرانسفر کرتے ہیں، تو ہم یہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ اسکرین کی دوسری طرف موجود شخص واقعی وہی ہے جو وہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے؟ اصل میں یہ سوال آج کی جدید دنیا کی سب سے بڑی الجھن بن چکا ہے۔ یہ دیکھیں، جب ہم روایتی لین دین پر غور کرتے ہیں تو دستخط کرنے کا مطلب محض اپنا نام لکھنا نہیں ہوتا۔ وہ دراصل ایک ٹھوس قانونی ثبوت ہوتا ہے کہ ایک انسان نے اس دستاویز کو پڑھا ہے، اس کو سمجھا ہے، اور وہ اس میں لکھی گئی شرائط سے پوری طرح متفق ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن جب ہم ڈیجیٹل دنیا کی بات کرتے ہیں، جہاں تمام تر معلومات صرف صفر اور ایک یعنی بائنری کوڈ کی شکل میں موجود ہوتی ہیں، وہاں کسی بھی چیز کی ہُبہو نقل تیار کرنا سیکنڈز کا کام ہے۔ یعنی کاپی پیسٹ کرنا بہت آسان ہے؟ ہاں، ایک سکین کیا ہوا دستخط کوئی بھی شخص کاپی کر کے کسی بھی جعلی دستاویز پر آسانی سے چپکا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی ایسے نظام کی ضرورت ہے جسے کاپی کرنا انسان تو کیا، کمپیوٹر کے لیے بھی ناممکن ہو۔ اور اسی اسکین کیے ہوئے دستخط والی بات پر تو اکثر لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں۔ تو اسی پیچیدہ مسئلے کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے آج کے اس گفتگو میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ تحریر کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ زبردست۔ ہمارے سامنے محمد فاروق راشد کا ایک انتہائی معلوماتی تجزیہ ہے جس کا عنوان ہے ڈیجیٹل سگنیچر، جدید ورچوئل اعتماد کی بنیاد۔ یہ ایک بہت ہی وقت کی ضرورت کے مطابق لکھا گیا آرٹیکل ہے۔ بالکل، اور اس گفتگو کا ہمارا جو مشن ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ آخر یہ ڈیجیٹل دستخط ہیں کیا، ان کے پیچھے کام کرنے والی ٹیکنالوجی کیسے چلتی ہے، اور یہ کیوں ہمارے مستقبل کے ڈیجیٹل نظام کا سب سے اہم ستون سمجھے جا رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو اگر ہم روایتی دستخط اور ڈیجیٹل سگنیچر کے اس بنیادی تصور کو دیکھیں تو آرٹیکل ان دونوں کو کیسے الگ کرتا ہے؟ میری سمجھ میں تو لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ اسکرین پر پین سے سائن کرنا ہی ڈیجیٹل سگنیچر ہے۔ مصنف نے اس غلط فہمی کو بہت واضح انداز میں دور کیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ڈیجیٹل سگنیچر کوئی تصویر، کوئی گرافک یا اسکرین پر ڈیجیٹل قلم سے بنایا گیا کوئی نشان نہیں ہے۔ یہ ان سب چیزوں سے بالکل مختلف ہے۔ اچھا، تو پھر یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ دراصل الیکٹرانک دستاویز کی صداقت کی ایک ایسی ناقابل تردید گارنٹی ہے جو دو کام ایک ساتھ کرتی ہے۔ پہلا، یہ ثابت کرتی ہے کہ جو پیغام، ای میل یا فائل بھیجی گئی ہے وہ واقعی اسی شخص یا ادارے کی طرف سے ہے جس کا نام اس پر لکھا ہے۔ اور جو سب سے اہم پہلو ہے شاید۔ دوسرا اور سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ دستخط ہونے کے بعد راستے میں اس دستاویز کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی، وہ اپنی اصلی حالت میں ہے۔ مطلب یہ ایک قسم کی پوشیدہ ڈیجیٹل مہر ہے۔ لیکن اگر یہ کوئی تصویر یا نشان نہیں ہے تو پھر یہ کام کیسے کرتا ہے؟ چلیں اس کو تھوڑا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی PDF فائل پر ڈیجیٹل سگنیچر کرتا ہے تو پس پردہ آخر کیا عمل ہو رہا ہوتا ہے؟ بظاہر تو شاید آپ کو اسکرین پر ایک عام سا دستخط یا کوئی تصدیقی ٹیک مارک ہی نظر آئے گا تاکہ ایک عام انسان اسے سمجھ سکے، لیکن اصل کہانی اس کے پیچھے چلنے والے کمپیوٹر کوڈ کی ہے۔ اس پورے نظام کو تکنیکی زبان میں کرپٹوگرافی کہا جاتا ہے۔ کرپٹوگرافی یعنی خود کو چھپانے والا علم؟ بالکل، کرپٹوگرافی کا سادہ سا مطلب معلومات کو اس طرح کے پیچیدہ ریاضیاتی کوڈز میں تبدیل کرنا ہے کہ کوئی بھی غیر متعلقہ شخص اسے نہ پڑھ سکے اور نہ ہی اس میں کوئی تبدیلی کر سکے۔ آرٹیکل میں بتایا گیا ہے کہ ڈیجیٹل سگنیچر کا یہ نظام دو بہت ہی اہم چابیوں یعنی کیز پر کھڑا ہے۔ اچھا، دو چابیاں؟ ایک کو ہم پرائیویٹ کی کہتے ہیں اور دوسری کو پبلک کی کہا جاتا ہے۔ یہ پرائیویٹ کی اور پبلک کی کا تصور تھوڑا سا ٹیکنیکل معلوم ہوتا ہے سننے والوں کے لیے۔ اس کو اگر ہم تھوڑا اور کھول کر بیان کریں تو یہ دونوں چابیاں آپس میں مل کر کیسے کام کرتی ہیں؟ دیکھیں،
اس کو اس طرح تصور کریں کہ پرائیویٹ کی ایک ایسا انتہائی خفیہ ریاضیاتی فارمولا یا پاسورڈ ہے جو صرف اور صرف اصل صارف کے پاس ہوتا ہے، اور وہ اس کی اپنی ڈیوائس میں انتہائی محفوظ طریقے سے رکھا جاتا ہے۔ یعنی میری پرائیویٹ کی صرف میرے فون یا لیپ ٹاپ میں ہوگی؟ بالکل، اور جب کوئی شخص کسی الیکٹرانک دستاویز پر ڈیجیٹل دستخط کرنے کا آپشن دباتا ہے تو اس کا کمپیوٹر اس کی پرائیویٹ کی اور اس دستاویز کے اندر موجود الفاظ کو ملا کر ایک نیا، بہت لمبا اور بالکل انوکھا کوڈ تیار کرتا ہے۔ اچھا، یعنی ٹیکسٹ اور چابی مل کر ایک نیا کوڈ بناتے ہیں۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ یہ جو نیا ریاضیاتی کوڈ بنتا ہے، یہ اس مخصوص دستاویز کے لیے اس شخص کا ڈیجیٹل سگنیچر بن جاتا ہے۔ یہاں میرے ذہن میں ایک دلچسپ سوال پیدا ہو رہا ہے۔ اگر ایک انسان ایک ہی دن میں 2 مختلف معاہدوں پر دستخط کرے، یعنی ایک طرف وہ پراپرٹی خرید رہا ہے اور دوسری طرف کسی کار کا معاہدہ کر رہا ہے، تو کیا ان دونوں دستاویزات کا ڈیجیٹل سگنیچر یا وہ جو کوڈ بنے گا وہ ایک جیسا ہوگا یا مختلف؟ وہ ایک دوسرے سے 100% مختلف ہوگا، اور اصل میں یہی اس ٹیکنالوجی کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ کیونکہ دونوں دستاویزات کی شرائط الگ ہیں۔ ایگزیکٹلی، چونکہ ہر دستاویز کا متن اور اس میں لکھی گئی شرائط الگ ہوتی ہیں، اس لیے پرائیویٹ کی جب اس نئے متن کے ساتھ ملے گی تو حساب کتاب کے بعد ہر بار ایک بالکل نیا ریاضیاتی نتیجہ نکلے گا۔ زبردست۔ تو پبلک کی پھر کہاں استعمال ہوتی ہے؟ اب یہاں دوسری چیز کا کردار شروع ہوتا ہے۔ یہ پبلک کی ہر اس شخص یا محکمے کے پاس ہو سکتی ہے جس نے آپ کے دستخط کی تصدیق کرنی ہو۔ یعنی پبلک کی سب کے پاس ہو سکتی ہے، اسے چھپانے کی ضرورت نہیں؟ بالکل نہیں، یہ پبلک کی ریاضیاتی طور پر اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ جو منفرد کوڈ دستاویز کے ساتھ جڑ کر آیا ہے وہ واقعی آپ کی ہی پرائیویٹ کی سے تیار ہوا تھا، کسی اور نے اسے نہیں بنایا۔ اس ساری ریاضیاتی اور تکنیکی کہانی کو اگر ہم تاریخ کی ایک عام سی مثال سے جوڑیں تو شاید اسے سمجھنا سننے والوں کے لیے اور بھی آسان ہو جائے۔ ہاں بتائیے۔ جب ہم اس لاک اور کی کے نظام کو دیکھتے ہیں تو یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے پرانے زمانوں میں جب بادشاہ اپنا کوئی خاص اور اہم خط بھیجتے تھے۔ اچھا، ہاں، وہ موم کی مہر والا نظام۔ بالکل، وہ خط کو تہہ کر کے اس کے اوپر پگھلی ہوئی موم گراتے تھے اور پھر اس موم پر اپنی شاہی انگوٹھی کی مہر لگا دیتے تھے۔ اگر ہم اس مثال کو اس ٹیکنالوجی پر فٹ کریں تو وہ جو شاہی انگوٹھی تھی وہ بادشاہ کی پرائیویٹ کی تھی۔ صحیح، جو صرف بادشاہ کے پاس ہوتی تھی اور کوئی اور اسے استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ ایگزیکٹلی، اور یہ موازنہ آرٹیکل کے مطابق واقعی بہت درست بیٹھتا ہے۔ اور جب وہ خط کسی دوسرے شہر میں پہنچتا تھا تو پوری سلطنت کے لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ شاہی مہر کا نشان کیسا دکھتا ہے۔ یعنی وہ مہر کا نشان دراصل بادشاہ کی پبلک کی کا کام کرتا تھا۔ ہاں، جسے دیکھ کر ہر کوئی جان لیتا تھا کہ یہ خط واقعی دربار سے ہی آیا ہے۔ اور اس مثال کا جو سب سے اہم حصہ ہے وہ یہ کہ اگر راستے میں کسی نے بھی اس خط کو کھولنے کی یا اس میں کچھ نئے الفاظ شامل کرنے کی کوشش کی تو کیا ہوگا؟ وہ موم کی مہر لازمی طور پر ٹوٹ جائے گی۔ بالکل، جس سے خط پڑھنے والے کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ خط اصلی حالت میں نہیں ہے۔ ڈیجیٹل سگنیچر کے اس پورے نظام میں بھی بالکل یہی ہو رہا ہے، بس موم اور انگوٹھی کی جگہ ریاضی کے پیچیدہ فارمولے اور کمپیوٹر کے الگوریدم استعمال ہو رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے کرپٹوگرافی کو آج کے دور میں اتنا محفوظ مانا جاتا ہے۔ اگر اس ڈیجیٹل دستاویز میں دستخط ہونے کے بعد کسی نے ایک نقطے یا ایک کوما کا بھی اضافہ کیا یا کسی لفظ کو ہٹایا تو وہ ریاضیاتی حساب فوری طور پر بگڑ جائے گا۔ اور پھر پکڑا جائے گا۔ ہاں، پبلک کی تصدیق کرتے وقت فوراً بتا دے گی کہ یہ دستاویز اب وہ نہیں رہی جس پر دستخط ہوئے تھے، وہ ڈیجیٹل مہر ٹوٹ چکی ہوگی۔ مہر والی بات سے یہ تو واضح ہو جاتا ہے کہ ٹیکنالوجی سطح پر یہ کیسے کام کر رہی ہے۔ یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ لیکن دیکھیں، بادشاہ کی مہر تو اس لیے مانی جاتی تھی کیونکہ اس کے پیچھے ایک پوری فوج اور بادشاہ کی اپنی طاقت ہوتی تھی۔ آج کی اس جدید دنیا میں اس ریاضیاتی کوڈ کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کیونکہ اگر کل کو کوئی شخص عدالت میں جا کر سیدھا مکر جائے کہ بھائی میں نے تو یہ کوڈ کبھی جنریٹ ہی نہیں کیا اور یہ دستخط میرے نہیں ہیں، تو پھر قانون اس معاملے کو کیسے دیکھے گا؟ محمد فاروق راشد نے اپنے آرٹیکل میں اس بات پر بہت تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔
डिजिटल सिग्नेचर अब महज कंप्यूटर साइंसदानों का कोई तजुर्बा या मशगला नहीं रहा, बल्कि दुनिया भर के कई ममालिक के कवानीन में इसे बाकायदा कानूनी हैसियत मिल चुकी है। यानी अदालतों में इसे माना जाता है। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि अदालतों में इसे एक ठोस और काबिल कबूल सबूत के तौर पर माना जाता है। जज हजरात इस डिजिटल दस्तखत को बिल्कुल वही अहमियत देते हैं जो कागज पर कलम से किए गए दस्तखत को दी जाती है। यानी कानूनी एतबार से ये रिवायती दस्तखत के बिल्कुल बराबर खड़ा है। जी, बल्कि आर्टिकल तो ये कहता है कि कुछ हवालों से ये रिवायती दस्तखत से भी ज्यादा मजबूत और काबिल एतबार है। वो कैसे? क्योंकि देखें, कागज पर किए गए दस्तखत की तो शायद कोई माहिर फौजरी करने वाला हो, बाबहू नकल भी उतार ले और बाद में इंसान दावा कर दे कि ये दस्तखत जाली हैं। लेकिन क्रिप्टोग्राफी के इस निज़ाम में कोई ये दावा नहीं कर सकता, क्योंकि टेक्नोलॉजी रियाजती तौर पर यह साबित कर देती है कि वो खास प्राइवेट की किस शख्स की थी और किस डिवाइस से इस्तेमाल हुई थी। जबरदस्त। इसका मतलब है कारोबारी दुनिया के लिए तो ये एक इनकलाब है। इसी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की वजह से आलमी कारोबारी दुनिया में वाकई एक बहुत बड़ा इनकलाब आ चुका है। अब आपको बैनुल-अक़वामी मुआहदे के लिए वकीलों के सामने बैठकर सैकड़ों सफ़ात पर दस्तखत करने की ज़रूरत नहीं। अरबों रुपए के सौदे और हसास कानूनी मुआहदे अब महफूज तरीके से मिनटों में तय पा जाते हैं। जब हम मिनटों में होने वाले इन सौदे की बात करते हैं तो इसके जो अमली फ़वाइद हैं वो बहुत वसी और हैरान कुन हो जाते हैं। आर्टिकल में ख़ास तौर पर वक्त और वसाइल की बचत पर नुमायां बात की गई है। अगर हम पुराने तरीक़ाकार को देखें, किसी भी बैनुल अक़वामी सतह के मुआहदे के लिए पहले दस्तावेज़ात तैयार होती थीं। उन्हें प्रिंट किया जाता था। हाँ, फिर दस्तखत के लिए महंगे कॉरियर के जरिए दूसरे मुल्क भेजा जाता था या फिर कंपनियों के नुमाइंदों को लंबा हवाई सफ़र करके खुद जाना पड़ता था। और इस पूरे अमल में कई हफ्ते लग जाते थे। वक्त के साथ साथ इसमें कितने ज़्यादा माली वसाइल खर्च होते थे, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। लेकिन अब हम इस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां मुख्तलिफ बर्रे आज़मों में बैठे दो लोग एक ही वक्त में कानूनी तौर पर एक मुआहदे को हतमी शक्ल दे सकते हैं। इससे न सिर्फ वक्त और पैसे की बहुत बड़ी बचत हो रही है, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा और पोशीदा फ़ायदा हमारे माहौल को भी पहुंच रहा है। जब दफातर में कागजी कार्रवाई कम होगी तो जाहिरी बात है कि कागज बनाने के लिए दरख्त कम काटेंगे, जो कि माहौलियाती तब्दीलियों से लड़ने में एक बहुत अहम कदम है। माहौल वाला पहलू वाकई अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, हालांकि ये बहुत अहम है। ताहम अगर हम आम इंसानों और ख़ास तौर पे तालिब इल्म की रोज़मर्रा ज़िंदगी की बात करें तो आर्टिकल में तालीमी इदारों और हुकूमती ब्यूरोक्रेसी की बड़ी ज़बरदस्त अमली मिसालें दी गई हैं। बिल्कुल, तालीम के शोबे को ही सामने रख लें। पहले जब कोई तालिबे इल्म यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री मुकम्मल करता था तो उस डिग्री की मुख्तलिफ दफातर से तस्दीक करवाने का अमल बदाते खुद एक नया इम्तिहान होता था। ओह हाँ, लंबी कतारें, मुख्तलिफ सरकारी महकमों के चक्कर और तस्दीकी मोहर लगवाने के लिए महीनों का अज़ियतनाक इंतज़ार। मैं खुद इन मराहिल से गुजरी हूँ। हम सब गुजरे हैं। लेकिन अब दुनिया की कई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड्स डिजिटल सिग्नेचर के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिग्रियां जारी कर रही हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर कोई तालिबे इल्म नौकरी के लिए किसी कंपनी में अप्लाई करता है तो उस कंपनी का HR डिपार्टमेंट सिर्फ एक क्लिक से उसकी डिग्री की असलियत की तस्दीक कर सकता है। यानी किसी कागज़ को भेजने की या किसी अफसर से दोबारा मोहर लगवाने की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रहती। बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं। और यही हाल सरकारी महकमों का भी नजर आता है। हम सब बखूबी जानते हैं कि सरकारी फाइलों का एक मेज से दूसरी मेज तक जाना कितना सुस्त और थका देने वाला अमल है। हाँ, रेड टेपिज्म जिसे कहते हैं। सही, हर अफसर के दस्तखत के लिए फाइलें बाज़ औक़ात हफ्तों तक पड़ी रहती हैं। लेकिन जब सरकारी अफसरान इन फाइलों को डिजिटल तौर पर अपने कंप्यूटर से मंजूर करना शुरू कर दें तो वो ब्यूरोक्रेसी की जो रिवायती और तवील रुकावटें हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। पहले सेकंडों में एक महकमे से दूसरे महकमे मुंतकिल हो जाती हैं। और सबसे बढ़कर ये कि कोई रास्ते में फाइल के अंदर मौजूद आदाद शुमार तब्दील नहीं कर सकता, जैसा कि हमने वो एक नुक्ते की तब्दीली वाली बात पर बहस की थी। नुक्ते वाली बात ही दरअसल इसकी सिक्योरिटी की बुनियाद है। देखें, जब कोई जालसाज रिवायती कागज पर कोई रकम तब्दील करता है, मसलन वो 1 लाख के आगे एक सिफर बढ़ाकर उसे 10 लाख बनाता है, तो आम आंख के लिए इस जालसाजी को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, वो पेन की स्याही को भी मैच कर लेते हैं। हाँ, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर फ्रॉड के इस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर देता है। अगर फाइल मंजूर होने के बाद इसमें कोई मामूली सी भी तब्दीली की गई, चाहे वो एक सिफर हो या महज एक फुल स्टॉप,
تو سسٹم فوراً سب کو الرٹ کر دے گا کہ اس دستاویز کے ساتھ چھیڑخانی ہوئی ہے۔ اتنے سارے فوائد اور سیکیورٹی کی تہیں سننے کے بعد تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کوئی جادوئی چھڑی ہے جو ہمارے تمام دفتری اور قانونی مسائل حل کر دے گی۔ ایسا لگتا ضرور ہے۔ لیکن اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو آرٹیکل کے اگلے حصے میں گفتگو کا رخ ایک بہت ہی سنجیدہ زاویے کی طرف موڑا گیا ہے۔ ہر نئی ٹیکنالوجی کے کچھ نقصانات بھی تو ہوتے ہیں نا؟ یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے، اور ٹیکنالوجی کی اندھی تقلید سے بچنے کے لیے یہ سوال ہر فورم پر اٹھنا چاہیے۔ مصنف نے بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ تو سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہمارا ڈیجیٹل انحصار جتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے، بدقسمتی سے عوام میں اس حوالے سے آگاہی کی اتنی ہی کمی ہے۔ سب سے بڑا خطرہ اسی پرائیویٹ کی حفاظت کا ہے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے۔ یعنی اگر وہ کوڈ چوری ہو جائے۔ ہاں، اگر کسی شخص کی وہ پرائیویٹ کی چوری ہو جائے یا اس کا کمپیوٹر اور موبائل ہیک ہو جائے تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ اس کی پوری ڈیجیٹل شناخت چوری ہو گئی ہے۔ یہ تو جسمانی طور پر اپنا قومی شناختی کارڈ یا بٹوے کے چوری ہونے سے بھی زیادہ خطرناک صورتحال ہے۔ بالکل۔ کیونکہ دیکھیں، بٹوے کے چوری ہونے پر تو آپ فوراً متعلقہ بینک کو کال کر کے اپنے کارڈز بلاک کروا سکتے ہیں یا پولیس کو رپورٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کی پرائیویٹ کی چوری ہو گئی تو ہیکر اس کے نام پر جائیداد بیچنے کے معاہدے کر سکتا ہے، بینک سے قرضے لے سکتا ہے یا کسی بھی غیر قانونی کام کی منظوری دے سکتا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ وہ دستخط اسی کی اصل پرائیویٹ کی سے ہوئے ہوں گے، اس لیے قانونی طور پر عدالت میں یہ ثابت کرنا کہ یہ دستخط میں نے نہیں کیے بلکہ کسی ہیکر نے کیے ہیں، ایک انتہائی پیچیدہ اور مشکل مرحلہ بن جائے گا۔ اسی سنگین خطرے کی وجہ سے آج کل سائبر سیکیورٹی اور ڈیجیٹل آگاہی پر اتنا زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ ان سسٹمز کا محفوظ ہونا اب صرف ایک سہولت کا مسئلہ نہیں رہا، بلکہ یہ ہماری مالی اور قانونی بقا کا مسئلہ ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، لیکن اس خطرے پر بات کرنے کے ساتھ ساتھ مصنف نے اس کا ایک اور پازیٹیو اور روشن پہلو بھی بیان کیا ہے، جو شاید اس ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا سماجی اور ادارہ جاتی فائدہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور وہ فائدہ ہے شفافیت اور جواب دہی کا قائم ہونا۔ جواب دہی کا پہلو واقعی بہت دلچسپی کا حامل ہے، کیونکہ جب ہم حکومتی یا بڑے کارپوریٹ اداروں میں کرپشن کی بات کرتے ہیں تو اکثر اوقات یہی سننے کو ملتا ہے کہ اہم فائلیں اچانک ریکارڈ روم سے غائب ہو گئیں، یا جل گئیں یا چوہے کھا گئے۔ ہاں، یا پھر یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس افسر نے کس چیز کی منظوری دی تھی۔ ڈیجیٹل سگنیچر کا یہ نیا کلچر اس مسئلے کو کیسے ختم کرتا ہے؟ جب کسی بھی ادارے میں ہر دستاویز ڈیجیٹل سگنیچر کے ذریعے منظور ہوتی ہے تو پورے سسٹم میں ایک ایسا پکا ریکارڈ بن جاتا ہے جس سے کوئی مٹا یا تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ ڈیجیٹل ریکارڈ صاف بتاتا ہے کہ کس مخصوص شخص کی ڈیجیٹل شناخت نے کس سال، کس تاریخ، کس وقت اور کس کمپیوٹر سے اس مخصوص فائل پر دستخط کیے تھے۔ تو پھر بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں باقی رہتا۔ بالکل، اس سے وہ جو میں نے تو یہ فائل کبھی دیکھی ہی نہیں یا میرے تو جعلی دستخط ہوئے ہیں والا پرانا بہانہ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ نظام اداروں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ زیادہ شفافیت کے ساتھ کام کریں اور اپنے کیے گئے فیصلوں کے لیے پوری طرح جواب دہ ہوں۔ اگر ہم ان تمام باتوں کو سمیٹیں اور ایک وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی صرف کاغذ بچانے یا معاہدوں کا وقت بچانے تک محدود نہیں ہے۔ آرٹیکل کا حتمی نتیجہ بھی ہمیں اسی جانب اشارہ کرتا ہے کہ یہ مستقبل کی ایک پوری ڈیجیٹل تہذیب کی بنیاد بن رہا ہے۔ ہاں، محمد فاروق راشد نے اس تفصیلی بحث کو بہت عمدگی سے سمیٹا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل سگنیچر اب محض ایک ٹیکنالوجیکل سہولت یا کوئی نیا ڈیجیٹل کھلونا نہیں رہے۔ یہ ای گورننس، جدید بینکنگ اور عالمی ڈیجیٹل معیشت کا وہ مضبوط ستون بن چکے ہیں جس کے بغیر ہم ایک محفوظ مستقبل کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ جب تک ہمارے پاس ایک انتہائی محفوظ، قابل اعتبار اور ناقابل تردید ڈیجیٹل شناخت کا نظام موجود نہیں ہوگا، ہم اس تیزی سے بدلتی ہوئی ڈیجیٹل دنیا میں کوئی بھی اہم معاشی یا سماجی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ اور اسی محفوظ ڈیجیٹل مستقبل کے لیے ہمیں صرف مشینوں اور کوڈز پر انحصار نہیں کرنا بلکہ ایک توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔
ہمیں عوام میں اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے مسلسل شعور بیدار کرنا ہوگا تاکہ لوگ اس کے فوائد کے استعمال اور خطرات سے پوری طرح واقف ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو تکنیکی تربیت دینا اور ایک ایسا مضبوط قانونی ڈھانچہ تیار کرنا بھی ناگزیر ہے جو کسی بھی سائبر کرائم یا شناخت کی چوری کی صورت میں شہریوں کو فوری انصاف فراہم کر سکے۔ بالکل، انسانی پہلو کو ٹیکنالوجی کے ساتھ چلنا ہوگا۔ جی، اور یہاں پر آ کر ہم نے آرٹیکل میں دی گئی اس شاندار معلومات کا تو تفصیلی جائزہ لے لیا، لیکن اس ساری گفتگو اور بحث کے بعد ایک ایسا خیال میرے ذہن میں ابھرتا ہے جو شاید اس تحریر کا براہ راست حصہ تو نہیں، لیکن اس پوری گفتگو کا ایک بہت منطقی اور گہرا نتیجہ ضرور ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ ذرا تصور کریں، آج ہم انسانی تاریخ کے ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں ایک انسان کی پوری قانونی حیثیت، اس کے تمام مالیاتی فیصلے اور اس کی مرضی سب کچھ محض ایک پرائیویٹ کی کے ریاضیاتی کوڈ پر منحصر ہو چکے ہیں۔ جب تک ایک انسان زندہ ہے، یہ کوڈ اس کی مکمل قانونی نمائندگی کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کی اس انتہائی طاقتور ڈیجیٹل شناخت کا کیا بنے گا؟ یہ واقعی ایک سوچنے والی بات ہے۔ ہم روایتی طور پر صدیوں سے دیکھتے آئے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی زمین، جائیداد اور پیسہ قانونی طور پر وراثت میں اس کے وارثہ کو منتقل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن کیا مستقبل کے قانون میں ایسا ہوگا کہ انسان کی جائیداد کے ساتھ ساتھ اس کی وہ پرائیویٹ کی بھی قانونی طور پر وراثت میں اگلی نسل کو دی جائے گی؟ اور اگر کسی وارث نے اس چابی کا غلط استعمال کر کے کوئی غیر قانونی کام کیا تو قانون کسے کٹہرے میں کھڑا کرے گا؟ یہ قانونی پیچیدگی آنے والے وقتوں میں بڑا چیلنج بن سکتی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ پریشان کن خیال یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کبھی ایک جگہ کھڑی نہیں رہتی۔ آج ہم کرپٹوگرافی کے اس نظام کو بہت محفوظ اور ناقابل تسخیر مانتے ہیں، لیکن اگر مستقبل میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت اتنی زیادہ طاقتور ہو جائے یا کوئی ہیکر اس قابل ہو جائے کہ وہ اس ریاضیاتی نظام کو ہی توڑ دے یا اس کی نقل بنانے میں کامیاب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ پھر تو پورا نظام ہی سوالیہ نشان بن جائے گا۔ بالکل۔ کیا اس دن انسان کا اپنی ہی بنائی ہوئی اس ڈیجیٹل شناخت اور اس پورے ورچوئل اعتماد پر سے ہمیشہ کے لیے اعتبار اٹھ جائے گا؟ کیا ہم یہ سب چھوڑ کر دوبارہ کاغذ اور قلم کی طرف لوٹنے پر مجبور ہو جائیں گے؟ سننے والے اگر ان باتوں پر غور کریں تو انہیں اندازہ ہوگا کہ ٹیکنالوجی جتنی تیزی سے ہماری زندگیاں آسان اور تیز تر بنا رہی ہے، وہ اتنی ہی تیزی سے کچھ ایسے پیچیدہ قانونی اور فلسفیانہ سوالات بھی کھڑے کر رہی ہے جن کا جواب ہمیں بطور معاشرہ بہت جلد تلاش کرنا ہوگا۔ انہی الجھائے ہوئے فکری لیکن انتہائی اہم سوالات کے ساتھ آج کے اس گفتگو کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اس جائزے نے جدید ڈیجیٹل دنیا کے اس اہم ترین تصور کو سمجھنے میں آپ لوگوں کی مدد کی ہوگی۔